us if we didn't hit them. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors. ایران پر حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو ختم کر دیا. امریکی صدر کا دعویٰ. کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان. کہا یقینی بنائیں گے آئندہ جو بھی ایران کی قیادت کرے گا وہ امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہیں دے گا. واضح کیا کہ مشتبہ خامنائی بطور سپریم لیڈر قبول نہیں. خواہش ہے موجودہ قیادت کا ڈھانچہ ختم ہو اور ایک اچھا رہنما سامنے آئے. ایرانی سفارتکاروں سے سیاسی پناہ لینے کی اپیل. کہا دنیا بھر کے ایرانی سفارتکار ایک نئے اور بہتر ایران کی تشکیل میں امریکہ کی مدد کریں. تیل قیمتوں کے لیے جلد اقدام کرنے کا بھی اعلان. ایران جنگ کا وقت اور رفتار ہم طے کریں گے. آپریشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ایران کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا. امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ. کہا ابھی جنگ شروع کی ہے. ہمارے پاس گولہ بارود کے بڑے ذخائر ہیں. امریکی سینٹ کام کا مزید 2 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ. کہا ڈرونز حملوں میں 86%، بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے. B-2 طیاروں سے بمباری کا بھی اعتراف. امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری. تہران، شیراز، کرمانشاہ، مرکزی اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے. 17 افراد شہید. اسپتالوں کو بھی نہیں بخشا. 13 طبی مراکز سمیت 105 عوامی مقامات ٹارگٹ. شہداء کی تعداد 1230 ہو گئی. صہیونی طیاروں کی رات بھر لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی بمباری. مزید 4 شہری شہید. لبنان میں شہداء کی تعداد 123 ہو گئی. عالمی ادارہ صحت کی ایران میں صحت مراکز پر حملوں پر اظہار تشویش. ایران کی اسرائیل پر حملوں کی 20ویں لہر. خیبر شکن میزائل سے دشمن پر وار. آئرن ڈوم روکنے میں ناکام. مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی. صہیونی شہروں میں سائرن بج اٹھے. مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف. کویت کے علی الاسلام ایئر بیس اور منانا پر ڈرون سے حملہ. 2 ہوٹل، 1 رہائشی بلڈنگ متاثر. سعودی وزارت دفاع کا بھی 3 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. کہا میزائل سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے. عراق میں امریکی کمپنی کے زیر انتظام آئل فیلڈ بھی نشانہ. بصرہ میں امریکی طیارہ گرنے کی اطلاع. پائلٹ کی تلاش جاری. امریکی حکام کی تردید. بھارتی ریاست آسام میں سخوئی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ کاربی کے علاقے میں پیش آیا. بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی. ایران امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی کے سامنے ڈٹ گیا. خطے میں امریکی اہداف نشانے پر ایرانی فورسز کا نیا حملہ. دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے. شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کر دیا. بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے کے قریب آگ بھڑک اٹھی. تیل تنصیبات پر بھی حملے. قطر کا ایران کے 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. ایران کا آذربائیجان کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ. 2 افراد زخمی. عباس عراقچی کا آذربائیجان کے ہم منصب کو فون. معاملے کی تحقیقات کی یقین دہانی. ایرانی حملوں میں اسرائیل کے شہر رمتگان میں تباہی. امریکہ چند ہزار فوجی لے کر ایران میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ ایران آئیں، ہمارے بہادر فرزند آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے جاباز امریکی حکام کو قیدی اور نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. علی لاریجانی کا 2 ٹوک پیغام. ایران میں اسکول پر حملہ امریکی فوج نے کیا. عمارت پہلے نیوی بیس کا حصہ تھی. نیو یارک ٹائمز کی تحقیقات میں انکشاف. بتایا سیٹلائٹ تصاویر میں واضح لکھا ہے کہ یہ اسکول کی بلڈنگ ہے. آس پاس کھیل کے میدان بھی واضح. نشانہ بنانا غلطی تھی یا جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا ابھی طے نہیں ہوا. پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. سیکورٹی اداروں کی اسلام آباد، راولپنڈی، مری، چکوال اور اٹک میں کارروائیاں. مزید 20 افغان باشندے گرفتار. ٹرمپ ایران کی خود مختاری روننے پر تل گئے. ایران کا اگلا رہنما کون ہوگا ہم طے کریں گے. امریکی صدر کی ہٹ دھرمی. کہا مجتبی خامنائی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. ایسا شخص چاہتے ہیں جو ایران میں اتحاد اور امن لے کر آئے. جنگ کب ختم ہوگی ٹائم لائن نہیں بتا سکتا.
ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی نئی قیادت پر حملے کا دعویٰ، زمینی کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈٹ گئے، امریکہ سے بیک ڈور رابطوں کی خبریں جھوٹ قرار۔ خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کی سفارتکاری تیز، وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتے بحران پر گہری تشویش کا اظہار، فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب سے بھی گفتگو، کہا تمام ریاستوں کی علاقائی سالمیت کا احترام برقرار رکھا جائے۔ پاکستان کا ترکی اور آذربائیجان پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حملے عالمی قوانین اور بین الریاستی تعلقات کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب کو فون، اظہار یکجہتی کیا، علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات پر زور۔ خطے میں امریکی اہداف ایران کا نشانہ، دبئی اور ابو ظبی کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے، حکام کی ڈیرہ میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت، اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے آنے والے میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور سپلائی چین کی مسلسل نگرانی کا فیصلہ، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کل ہنگامی اجلاس بلا لیا، قومی ایکشن پلان پر غور ہوگا، ممکنہ تیل بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری دی جائے گی۔ اور پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ میں جانا چاہیے تھا۔ خطے میں فضائی بحران میں شدت، 5 روز میں 8 ممالک کی 20,000 سے زائد پروازیں منسوخ، پاکستانی ایئرپورٹ سے مزید 145 پروازیں اڑان نہ بھر سکی۔ ابو ظبی قطر ایئرویز کا پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے محدود پروازیں چلانے کا فیصلہ، سعودی عرب میں پاکستانی کونسلیٹ کی نئی ایڈوائزری جاری، پاکستانیوں کو ایمرجنسی کے دوران سفارت خانے سے رابطے کی ہدایت، عمرہ زائرین کے لیے ٹیلی فون اور موبائل نمبر جاری۔ یو اے ای ایران کے حملوں کے جواب میں ایرانی اثاثے منجمد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی جریدے کا دعویٰ، لکھا متحدہ عرب امارات کی جانب سے شیڈو کمپنیوں اور پاسداران انقلاب سے وابستہ اکاؤنٹس کو بھی نشانہ بنانے کا امکان ہے۔ سعودی وزیر دفاع کا اماراتی ہم منصب سے رابطہ، ایک دوسرے سے مکمل تعاون اور یکجہتی کا اظہار، خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کی ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل میں بھارتی آبی دہشت گردی بے نقاب، پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا، پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ خطے میں جنگ ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا، قومی ایکشن پلان پر غور ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات کا 15 دن کے بجائے ہفتہ وار جائزہ لینے کی تجویز، آن لائن اور اسمارٹ آفس ورکنگ کے آپشنز پر غور۔ پاک فوج کا افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق پوری طاقت سے جاری، قندھار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 205 کوڑ تباہ، ایمونیشن ڈیپو سمیت 41 پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ مؤثر اور طاقتور کارروائیوں میں افغان طالبان کو بھاری فوجی نقصانات کا سامنا۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع، وفاقی حکومت نے نیب ترمیمی قانون کے تحت منظوری دے دی، نیب ترمیمی آرڈیننس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، گزشتہ روز ہونے والی ترامیم قانون کا حصہ بن گئیں۔ انگلینڈ کی ہار بھی یادگار، بڑا ہدف حوصلے پست نہ کر سکا، T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں کانٹے کا مقابلہ، بھارت دوسرا سیمی فائنل 7 رن سے جیت کر چوتھی بار فائنل میں پہنچ گیا۔ اور مقدس گھڑیاں، مبارک ساتیں، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، سحری کا سما جاری، 16ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔